زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، مگر شرک کے بعد بڑا گناہ زنا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ زنا کی تعریف کیا ہے کہ کوئی شخص بغیر نکاح کے کسی عورت کے ساتھ ہم بستری کریں، اس کو زنا کہا جاتا ہے، جو کہ گناہ کبیرہ کے اندر شمار ہے، اور جس کی سزا شریعت نے دنیا میں بھی رکھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں اگر اسلامی نظام ہو تو پھر زنا کی سزا شادی شدہ اور کنوارے کے لیے مختلف ہے۔ اگر کوئی کنوارا شخص جو ہے وہ زنا کرتا ہے، اگر کوئی کنوارا شخص زنا کرتا ہے تو شریعت جو ہے وہ اس کو 100 کوڑے لگاتی ہے، اور اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو شریعت کے اندر اس کو سنگسار کرنا ہے، کہ اس کو کسی چوک یا چوراہے پر کھڑا کر دیا جائے اور اس کو پتھر مارے جائیں، اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائے، ہلاک ہو جائے۔ اور قیامت کے روز محشر بھی اس کے لیے سزا ہے۔ حضور علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے کے گئے، حضور علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ تنور کے اندر جل رہے ہیں، آگ کا تنور ہے، اس کے اندر مرد اور عورت ننگے ہیں، اور جب تنور کے شعلے بھڑکتے ہیں تو وہ چیخیں مارتے ہیں اور اچھلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جبریل الامین سے پوچھا، جبریل یہ کون سے لوگ ہیں جن کو اتنا سخت اور دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل الامین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے۔ تو زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا گنہگار ہوں، میرے اندر بڑے عیب ہیں، میرے اندر بڑی خامیاں ہیں، میں ساری خامیوں کو، سارے گناہوں کو، سارے معاملات کو چھوڑ سکتا ہوں، مگر زنا کی مجھے لت پڑ گئی ہے، عادت پڑ گئی ہے، چسکا پڑ گیا ہے، زنا کو نہیں میں چھوڑ سکتا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندے، کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے، زنا کرے؟ تو وہ شخص جو ہے وہ لال پیلا ہو گیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قطعاً یہ برداشت نہیں کر سکتا، قطعاً یہ پسند نہیں کرتا کہ میری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے، کوئی زنا کرے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے وہ بھی کسی کی ماں ہوتی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے، کوئی بدکاری کرے؟ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قطعاً پسند نہیں کرتا کہ میری بیوی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہو سکتا ہے جس کے ساتھ تو زنا کرے وہ بھی کسی کی بیوی ہو۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ ذرا برابر بھی پسند نہیں ہے کہ میری بہن کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کرے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ تو زنا کرے گا ہو سکتا ہے وہ کسی کی بہن ہو۔ پھر حضور نے فرمایا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں قطعاً پسند نہیں کرتا کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ بنا کے یہ عرض پیش کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں زنا کے قریب نہیں جاؤں گا۔ پھر اسی طرح حضرت
माइस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या मिलता है। आपकी मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर शादी हुई। कुछ अरसे बाद आपको एक अंसार की लौंडी पसंद आ गई, उस पर नज़र पड़ी, वो आपके दिल के अंदर बैठ गई। आपके दिल के अंदर जो है वो गलत किस्म के ख्यालात आए। आपने उस लौंडी के साथ कुर्ब अख्तियार किया, उसको तन्हाई में ले गए। वो दो थे, तीसरा उनमें शैतान था। शैतान ने उबारा और माइस से जिना हो गया। जो ही जिना सरजद हुआ, हरारते ईमान ने जोश मारा, आपके अंदर तड़प और बेसकूनी पैदा हुई, बेचैन हो गए। हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गए। हाजिर होकर कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे ज़िना हो गया है। हजूर ने चेहरा अपना दूसरी तरफ फेर दिया। माइस दूसरी तरफ आए, कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे ज़िना हो गया है। इसके अंदर इख्तिलाफ मिलता है। बाज़ ने कहा कि माइस चले गए, फिर थोड़ी देर बाद आ गए, कहने लगे, या रसूलल्लाह, मुझसे ज़िना हो गया। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ, कोई नहीं हुआ। वो चले गए, फिर आए, तीसरी मरतबा आए, हजूर ने फिर चेहरा फेर लिया। चौथी मरतबा फिर माइस कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे ज़िना हो गया। फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा ज़रा देखो तो सही, ये कहीं दीवाना तो नहीं है, पागल तो नहीं है। सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो नहीं लगता ये पागल या दीवाना हो। फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि देखो, इसने कहीं नशा तो नहीं किया हुआ, शराब तो नहीं पी हुई। साहबा ने उसका मुंह सूंघा, सूंघ के कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, इसने शराब भी नहीं पी हुई। फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस पर शरीयत की हद को लागू किया जाए। चौक चौराहे के अंदर खड़ा करके माइस को पत्थर मारे गए। माइस हलाक हो गए। हजूर अलैहिस्सलाम इस वाक़े के बाद गुजर रहे थे। चंद लोग बातें कर रहे थे। अल्लाह ने इसके गुनाह पर पर्दा डाला था, इसने खुद ही अपने आप को हलाकत में डाला, और लोगों ने इसको इस तरह पत्थर मारे जिस तरह कुत्ते को मारे जाते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने खामोशी इख्तियार की, आगे बढ़े। आगे एक गधा मरा हुआ पड़ा हुआ था, जिस पर धूप पड़ने की वजह से वो गल सड़ गया था और फूल गया था और उससे बदबू आ रही थी। आपका वहां से गुजर हुआ। हजूर ने फरमाया, वो जो दो उधर बातें कर रहे थे वो लोग किधर हैं, उनको बुलाया जाए। उन दो लोगों को बुलाया गया। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस गधे का गोश्त खाओ। वो कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मुर्दा और बदबूदार गधे का गोश्त कौन खा सकता है? तो हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो तुम अपने भाई के बारे में बुरा भला कह रहे थे, उसकी गीबत और उसकी चुगली कर रहे थे, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे थे, वो इससे भी बदतर है। और याद रखो, माइज इस वक्त जन्नत की नहरों के अंदर गोता लगा रहा है। यानी उसने इस कदर सच्ची और पक्की और सच्ची तौबा की है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी गुनाह को मुआफ फरमा दिया है और रब ने उसको जन्नत का हकदार बना दिया। तो हज़रात वक़ार, ज़िना जो है वो बड़ा सख्त गुनाह है। ज़िना एक कर्ज है। याद रखिएगा, अगर कोई शख्स चाहता है कि उसकी बीवी पाक दामन रहे, उसकी बेटी की इज्जत और नामूस महफूज रहे, उसकी माँ की इज्जत और नामूस महफूज रहे, उसकी बहन की इज्जत और नामूस महफूज रहे, तो उसको ज़िना के करीब नहीं जाना चाहिए। अगर आज हम किसी की बहन बेटी की, माँ की, बीवी की इज्जत को रोंदेंगे तो हमारी माँ बहन बेटी की इज्जत कभी महफूज नहीं रहेगी। ज़िना एक कर्ज है जो आपकी माँ को या बहन को या बीवी को या बेटी को अदा करना है। तो जो किसी की तरफ बदनिगाही करता है, किसी गैर महरम की तरफ बुरी नजर डालता है, उसकी माँ बहन बेटी बीवी भी बदनिगाही से महफूज नहीं रह सकती। अगर चाहते हो कि आपकी बीवियां पाक दामन रहें तो अपनी जात को पाक दामन रखो। लेकिन यहां पे एक और मसला भी है। आज तो हमारी सोचें ही इतनी गंदी हो गई हैं। कोई अपनी माँ के साथ जा रहा हो, फिर लोग बात कर रहे होते हैं, लो फलानी मिठाई। कोई अपनी बहन के साथ जा रहा हो, कोई बेटी के साथ जा रहा हो,
کسی کو پتہ نہ ہو تو چوک چراہے میں جو لفنگے قسم کے لوگ بلا ضرورت بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کو موضوع بحث بنا لیتے ہیں. اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کسی کا معاملہ ہو تو پردہ ہی ڈالنے کا حکم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے سے بھی پردہ ڈالنا ہی. حضور نے چہرہ موڑ لیا, دوسری روایات کے مطابق فرمایا جاؤ جاؤ کوئی نہیں ہوا. تو شریعت کے اندر اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو 4 گواہ جب تک پیش نہ کیے جا سکیں تب تک کسی پر الزام نہیں لگایا جا سکتا. 4 گواہ کا ہونا ضروری ہے. اگر 4 گواہ کو پیش نہیں کر سکتا تو وہ اگر بات کرتا ہے تو شریعت نے الٹا اس شخص کو چوک میں لٹکا کر 80 کوڑے لگانے کا حکم عطا فرمایا ہے, چاہے اس نے اپنی نظروں سے دیکھا ہی کیوں نہ ہو, لیکن 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا. پھر یہاں تک بھی رب کا قرآن نہیں ٹھہرا. رب کے قرآن نے کہا کہ ساری زندگی اس کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے. کہیں نکاح کے موقع پر, کسی کورٹ کچہری کے موقع پر گواہی کی ضرورت پیش آئے تو کوئی ایسا شخص جس نے کسی پر تہمت لگائی ہو, زنا کا الزام لگایا ہو, اس شخص کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے. شریعت مطہرہ پردے کا درس دیتی ہے. ایسا کسی کا معاملہ ہو تو اس کو سچی اور پکی اور سچی توبہ کرنی چاہیے. کوئی ایسا معاملہ کسی کا کوئی دیکھ لے اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے, علیحدگی میں اس کو سمجھانا چاہیے, اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. مگر شریعت اس کی عزت کو پامال کرنے کا درس کبھی نہیں دیتی. تو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں. دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کریں گے تو آپ کی عزتیں محفوظ رہیں گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, التجا ہے مجھے اور آپ کو زنا جیسی لعنت سے محفوظ رکھے. یاد رکھیے گا زنا کے بڑے نقصانات ہیں. زنا کا پہلا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول اس سے ناراض ہو جاتا ہے. زنا کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ رب اس کی روزی میں سے برکت اٹھا دیتا ہے. زنا کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ رب اس کے چہرے سے رونق نکال لیتا ہے, نور اٹھا لیتا ہے. زنا کا پانچواں نقصان یہ ہے کہ اس کی زندگی کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے. زنا کا چھٹا نقصان یہ ہے کہ اس کا جسم جو ہے بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. یاد رکھیے زنا سے پہلے شکل بدلتی ہے, پھر بندے کی نسل بھی بدل جاتی ہے. پہلے عقل جاتی ہے, پھر شکل جاتی ہے, اور پھر نسل بھی جاتی رہتی ہے. اس لیے زنا جیسے کبیرہ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. ایسے ماحول سے بھی اجتناب کریں جو زنا کی طرف آپ کو دعوت دیتا نظر آئے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا